سارے مسلمان خواہ وہ کسی بھی خطۂ زمین پہ آباد ہوں مشکلات کا شکار ہے اور دشمنوں کے نرغے میں ہے، اور بالخصوص ہمارے ملک میں جو سیاسی اقتصادی بحران آیا ہوا ہے وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ رشوت خوری ہے، حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے، ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور ملک و قوم کے مفاد سے ایسا لگتا ہے کہ قطع نظر کی ہوئی ہے۔ اس جیسے موقع پر جبکہ کوئی شخص کسی ایسے منصب یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ کچھ حالات کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقدور کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو ان حالات کی اصلاح کے لیے استعمال کرے۔ لیکن وہ اب عام لوگ جن کے ہاتھ میں نہ اقتدار ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں، ان کے لیے راہ عمل کیا ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے اس جیسے موقع کے لیے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں تبصرہ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی ہیں، اور ان افواہوں نے وہ افواہیں حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیتی ہیں۔ ان افواہوں کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس افتراق و انتشار میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور نفرتیں اور بڑھتی ہیں۔ قوم اور ملک اور ملت پہلے سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹتی ہے اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں، مجلسیں اپنے تبصروں سے آباد کرتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ حالات کی تبدیلی پر نہیں پڑتا۔ لہذا ایسے موقع پر دو چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے حکمران اور تمہارے اصحاب اقتدار وہ اگر کوئی فساد پھیلا رہے ہیں یا غلط روی کا شکار ہیں یا ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو کہ ہم اس مصیبت کے شکار ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے
اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجیے. یہ دعا کرنے کی تلقین نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے. جیسے ہم لوگ، عام لوگ